نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارے 28 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرماوے۔ سورۃ الرحمن یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر نعمتوں کو بیان فرمایا اور طرح طرح کی نعمتیں بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک سوال بار بار پوچھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ سوال نعمت استعمال کرنے والے سے بھی ہے اور نعمت کا انکار کرنے والے سے بھی ہے۔ جیسے کافر ہے وہ انکار کر دیتے ہیں تو ان سے بھی اللہ سوال کرتا ہے، اور جو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور پھر ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی یہ جملہ استعمال فرمایا اور اس کی ابتدا فرمائی اللہ رب العزت نے اپنے نام سے الرحمن اور اپنی صفت سے علم القرآن کہ رحمان جس نے قرآن کو سکھلایا۔ قرآن یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کے کلام کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو سکھلایا، اور یہ کس کو سکھلایا؟ انسان کو سکھلایا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن پاک قرار دی گئی۔ اللہ رب العزت نے آگے بہت ساری نعمتوں کا سینکڑوں نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ فرمایا، لیکن سب سے پہلی نعمت جس کا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے علم القرآن، قرآن کا علم، دین کا علم۔ ہمارے یہاں دین کے علم کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، دنیا کے علم کی بہت اہمیت ہے، دنیا کے علوم والوں کی بہت عزت افزائی ہوتی ہے، اور جو دنیا کے علوم رکھتے ہیں ان کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے لیے کافی طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت جو ہے وہ دین کے علم کی ہے، قرآن پاک کے علم کی۔ اللہ پاک نے فرمایا علم القرآن کہ اللہ نے قرآن پاک سکھلایا۔ خلق الانسان، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد علمہ البیان، انسان کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے وہ بات سمجھ سکے اور سمجھا سکے، بات سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے۔ علمہ البیان، بولنے کی طاقت اللہ رب العزت نے دی، وضاحت کرنے کی قوت اللہ رب العزت نے دی، اور یہ بولنے کی طاقت اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ رب العزت کو پہچانے اور اللہ رب العزت کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا جو ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں، آسمان کو ہم نے بلند کر دیا، میزان کو قائم کیا۔ یہ سب اللہ رب العزت نے نعمتیں بیان فرمانے کے بعد پھر آیت نازل فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے یا کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی، اور وہ بھی کون سی مٹی؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو اللہ رب العزت نے انگارے سے پیدا کیا، ایک آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھ رہے اللہ رب العزت اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی قدرت اور اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے بتاؤ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، یہ ایک اللہ رب العزت کی عجیب و غریب قدرت ہے، اس کا مشاہدہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے دو ایسے سمندر پیدا کیے ہیں جس کے اندر مختلف پانی ہے، دونوں کے ذائقے الگ ہیں، ایک ساتھ بہ رہے ہیں۔ اپنے ہندوستان کے بہت سے سمندری جو علاقے، اس میں خاص طور پر بنگال کا جو علاقہ ہے، وہاں پر جو سمندر کا علاقہ ہے، لوگوں نے دیکھا کہ وہاں دو طرح کے پانی ایک ساتھ بہتے ہیں، کہ ایک سفید پانی ہے، ایک کالا پانی ہے، کالا پانی بالکل کڑوا ہے اور سفید پانی بالکل میٹھا ہے، اور دونوں ایک ساتھ بہ رہے ہیں۔ ہاں،
اور اللہ رب العزت کی عجیب و غریب شان ہے. بھائی پانی کی خاصیت جو ہے کہ پانی مکس ہو جاتا ہے نا کسی بھی چیز میں. پانی کی خاصیت کیا ہے کہ کسی چیز کے اندر ڈالو تو پانی اس کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے کہ میٹھا پانی اور کھارا پانی دونوں ایک ساتھ ایک ہی دریا کے اندر بہ رہے ہیں, لیکن نہ ہی میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے نہ کھارا پانی میٹھا پانی میں ملتا ہے. تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان میں گویا کہ ایک آڑ اللہ رب العزت نے بنا دی. دکھنے میں محسوس نہیں ہوگی وہ آڑ, لیکن اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے. کشتیاں اس کے اوپر بہ رہی ہے, سمندر کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں, لیکن محسوس نہیں ہو رہا ہے. اس طرف کا پانی بالکل الگ ہے, اس طرف کا پانی بالکل الگ ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی, کھلی نشانی. یہ قدرت کا نظام کس نے چلایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس سمندر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہے, جس میں سے لؤلؤ والمرجان کے طرح طرح کے قیمتی موتی سمندر سے اللہ رب العزت نکالتا ہے. بالکل تہ کے اندر سے نکلتے ہیں اور بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا. پھر فرمایا کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے, باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے, باقی سب چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے یہ بار بار فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء, پھر دوسرا رکوع شروع ہوا. اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر کیا نعمت دے گا اس کا بیان فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ, کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے, مقام ربہ, اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرا, حساب کتاب سے جو ڈرا, تو جنتان, اللہ رب العزت کے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ذواتا افنان, کہ جس کے اندر دو باغیچے ہوں گے, فیہما عینان تجریان, ان کے اندر دو دو نہریں بہ رہی ہوگی, فیہما من کل فاکہۃ زوجان, اور طرح طرح کے میوے جات ہوں گے, اور ہر میوے کی دو دو قسمیں وہاں موجود ہوگی. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان, اور وہ مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے نعمتوں کا مزہ لے رہے ہوں گے. اور ان سب کے بیچ میں اللہ بار بار پوچھ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء, بتاؤ ہم نے یہ سب تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے, تم بتاؤ کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے وہاں پر قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, کہ ایسی عورت پیدا کی ہے کہ جن عورتوں کو نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات نے چھوا, نہ ان کو کبھی دیکھا نہ اس کا تصور ہوا. کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ عورتیں ایسی ہوگی گویا کہ یاقوت اور مرجان کی قیمتی پتھر, خوبصورت پتھر, چمکتے ہوئے ہیرے, اس کے مانند اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا. اللہ پاک نے فرمایا اتنی ساری ہم نے نعمتیں تم کو دی ہیں, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان سے نہیں چکایا جاتا؟ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے نا. اگر کسی نے احسان کیا ہے تو احسان کے بدلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ احسان کرنا چاہیے, یہی ضابطہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اتنی ساری تم کو نعمتیں دی ہیں اور تم ہماری ذات کا انکار کرتے ہو, ہماری صفت کا انکار کرتے ہو. اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. تو غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہو, تم شرک کر رہے ہو اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں. اللہ رب العزت یہی پوچھ رہا ہے. اور پھر بالکل آخری آیت فائنلی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تم چاہے اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں جتنے بھی شرک کرو, چاہے تم اللہ کا انکار کرو, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اللہ کی ذات تو بہت بلند والا ہے, وہ جلال والا ہے, وہ اکرام والا ہے, وہ کرامت والا ہے. اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے تو کہ اس کی نعوذ باللہ اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے گی. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے تعریف کرنے سے کہیں اللہ کی شان بڑھ جاتی ہو, یا ہمارے تعریف نہ کرنے سے نعوذ باللہ اللہ کی شان گھٹ جاتی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا کا نظام چلایا, شریعت کا نظام چلایا. اگر شریعت کو مانیں گے تو انسان کا ہی بھلا ہے, اور اگر شریعت کو نہیں مانتا ہے انسان تو انسان کا ہی نقصان ہے. اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو آخر میں اللہ نے آیت نازل فرمائی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, آپ کے پروردگار کا نام تو بہت بلند والا ہے, وہ جلال والا ہے, وہ اکرام والا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورہ واقعہ شروع فرمائی. سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے تین طبقوں کو گویا کہ ایمان والوں کے بلکہ انسانوں کے
تین طبقوں کو بیان فرمایا. پہلے اللہ رب العزت نے ایک قیامت کا منظر، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت کا وقت آنے والا ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، جب قیامت کاری ہوگی نا تو بظاہر جو لوگ بہت اچھے نظر آتے ہیں نا وہ اچانک کیا ہو جائیں گے؟ پست ہو جائیں گے. اور جن لوگوں کی دنیا کے اندر کوئی وقعت نہیں تھی لیکن ان کا ایمان تھا، ان کے پاس عمل تھے، تو رافعہ، جنت میں ان کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے. کہ دنیا کے اندر جو عزت والے تھے لیکن دین نہیں تھا ان کے پاس، قیامت کے دن وہ رسوا ہو جائیں گے. اور دنیا میں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ہیج بالکل نہ کے برابر کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کا دین تھا، وہ اللہ کو جاننے پہچاننے والا تھا، تو قیامت کے دن اس کا رتبہ اور اس کی عزت کیا ہو جائے گی؟ ایک دم یوں رافعہ. اللہ پاک فرماتا خافضۃ رافعہ. قیامت ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی عہدے والے ہیں سب کو پست کر دیا جائے گا، اور جتنے دین والے ہیں ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ رافعہ، بلند مقام عطا فرمائے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، زمین کو بالکل جھنجھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ کو بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. فکانت هباء منبثا، یہ روئی ہوتی ہے نا، روئی کو چھوٹا چھوٹا کر کے پھونک مار دو تو کیسے اڑ جاوے، کہ پہاڑ بھی اس طرح روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمن. اس حال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسانوں میں تین کیٹیگری ہو جائے گی. ایک تو اللہ رب العزت کا عرش قائم ہوگا، تو اللہ رب العزت کے عرش کا ایک دایاں جانب ہوگا، ایک بائیں جانب ہوگا، اور ایک اللہ رب العزت کے عرش کے بالکل فرنٹ میں ہوں گے، بالکل سینٹر میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاصحاب المیمنہ، تو جو اللہ رب العزت کے دائیں جانب ہوں گے. ما اصحاب المیمنہ، کہ وہ تو کتنے اچھے لوگ ہیں جو دائیں جانب ہوں گے. اور واصحاب المشأمہ، اور جو بائیں جانب یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ تو بہت برے لوگ ہیں. ما اصحاب المشأمہ، بہت برے لوگ ہیں. اور پھر تیسرا گروہ ارشاد فرمایا والسابقون السابقون، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے وہ قیامت کے دن بھی آگے آگے ہوں گے، سامنے ہوں گے. اولئک المقربون، وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے. تو تین گروہ ہو گئے. ایک تو بالکل وی آئی پی جو جن کو مقرب کہا گیا، اور جن کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا وہ بھی کامیاب ہونے والے ہیں لیکن وہ مقربین سے ایک درجہ نیچے ہیں. اور ایک گروہ وہ ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، سمجھو وہ تو گئے، جن کا بائیں ہاتھ میں عمل نامہ آ گیا وہ تو فیل ہو گئے، وہ ناکامیاب ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے پہلے جو کامیاب ہو گئے ان کا تذکرہ فرمایا اولئک المقربون، وہ مقرب ہوں گے فی جنات النعیم، جنت النعیم میں ہوں گے. اور ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. تو اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اولین میں سے ہوگی، وقلیل من الاخرین. اولین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی ثلۃ من الاولین، کہ وہ جو مقربین جو ہیں وہ پچھلی امتوں میں سے زیادہ ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور بعد میں جو امت آئی ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس میں سے کم ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ یہ کیا بات ہوئی، ثلۃ من الاولین، پچھلے نبیوں کی امتوں میں مقربین زیادہ ہوں گے اور ہم میں سے کم ہوں گے. تو اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا جو یہ سوال تھا اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کو خوش کرنے کے لیے آگے دوسری آیت نازل فرمائی. ابھی یہ آیت کو ذہن میں رکھیں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاولین سے مراد پچھلی امت ہے اور آخرین سے مراد امت محمدیہ. اب وہ کیا کر رہے ہوں گے مقربین جو ہوں گے؟ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون. پھر یہ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے. پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا. اصحاب الیمین کیا ہوں گے؟ کہ فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود. یہ اصحاب یمین ان حالت کے اندر ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوسرا رکوع نازل فرمایا یہ سورہ واقعہ کا، اس کے اندر جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ثلۃ من الاولین، پچھلی امتوں میں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور اس امت میں سے کم لوگ ہوں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، کہ پچھلی قوموں کے اندر جتنے لوگ مقربین کے اندر ہوں گے ان کی تمام تعداد کے بقدر امت محمدیہ میں سے مقربین میں سے ہو جائیں گے. پہلے امت محمدیہ کی تعداد پچھلی امتوں کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں بظاہر کم ہے نا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تلافی فرما دی.
صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے ان کے دل میں ایمانی سوال پیدا ہو. یہ ایمانی سوال ہے. یہ کیسا کہ پچھلی امتوں میں سے جنت میں جانے والا زیادہ ہوں گے اور اس امت میں کم ہوں گے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا تو اللہ رب العزت نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائے کہ چلو ہمارے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے، ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ثلۃ من الاولین، پچھلی امتوں میں جتنی بڑی جماعت، تمام نبیوں کی امت ایک طرف، ان کی پوری جماعت ایک طرف جو جنت میں داخل ہوگی، اتنی ہی جماعت بلکہ اس سے بھی زیادہ امت محمدیہ کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے. وہی فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اور پھر اصحاب شمال کا تذکرہ فرمایا جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماوے کہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے اور ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پھر ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ کی اللہ نے قسم کھائی. اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ کریم ہے، یہ بہت باعزت ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے، اس کو تو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، بے وضو لوگ اس کو چھو نہیں سکتے. اس لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توحا والی جو آیت سنی تو ان کے دل پر اثر ہوا تو انہوں نے قرآن پاک کو چھونا چاہا تو ان کی بہن فاطمہ نے منع کر دیا کہ بھائی آپ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے ہو جب تک آپ غسل نہ کر لو، کیونکہ ابھی آپ ناپاک ہیں. ناپاکی کیا ہے؟ آپ پہلے ایمان لاؤ، غسل کرو، اس کے بعد آپ قرآن پاک کو چھو سکتے ہو. تو قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے، اس کو بغیر وضو چھو بھی نہیں سکتے، چھوے تو گناہ ملے گا. تو لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. پھر یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھر وہ انہی تین گروہ کی تذکرہ طرف اشارہ فرمایا کہ اما ان کان من المقربین، تو جو مقربین میں سے ہوں گے، فرح و ریحان و جنت نعیم. اور اما ان کان من اصحاب الیمین، اور جو داہنے ہاتھ میں جن کو عمل نامہ دیا جائے گا تو فسلام لک من اصحاب الیمین. اور واما ان کان من المکذبین الضالین، اور جو جھوٹے لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو فنزل من حمیم، تو حمیم جو جہنم کا ایک طبقہ ہے اس کے اندر ان کو اتارا جائے گا. وتصلیۃ جحیم، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان کے لیے اور کہا جائے گا ان ھذا لہو حق الیقین، دیکھو اس کا تم انکار کرتے تھے نا دنیا میں، دیکھو یہ بالکل برحق ہے، دیکھو یہ جہنم ہے، اس کا تم انکار تھا، دیکھو یہ ہے. فسبح باسم ربک العظیم. پھر اللہ رب العزت نے اپنی تعریف پر سورت کو ختم فرمایا. اس کے بعد سورہ حدید کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. یہ بھی مدینہ میں نازل. حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. لوہے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نفع کا سامان رکھا، بہت سارا نفع کا سامان رکھا ہے. لوہے کے اندر آدمی جو چاہے بہت سارے، ابھی موجودہ زمانے کے اعتبار سے تو لوہے سے کیسی کیسی چیزیں بن رہی ہے اور کیسی کیسی چیزیں وجود میں آ رہے ہیں. ہم جتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ تر لوہا استعمال ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہوائی جہاز وغیرہ کا جتنا ساز و سامان ہوتا ہے، کشتیوں کا جتنا ساز و سامان ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ نے لوہے کو جو پیدا کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ لوہا بڑا سخت ہوتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے نفع کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سورہ حدید کیونکہ اس میں لوہے کا تذکرہ ہے، حدید کا ترجمہ لوہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ حدید ہے. اللہ رب نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے نفع کی چیزیں. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت دیکھ لے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے غائبانہ طور پر بھی اور حاضرانہ طور پر بھی، ہر اعتبار سے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ رب العزت تو بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ بلند شان والا ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور اللہ رب العزت نے ایک خاص بات یہ نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ دینے کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا کوئی ضرورت مند بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو کیا دینا، قرض دینا، قرض حسنہ کے طور پر کہ بھائی اگر نہ لوٹا سکو تو معاف تمہارے لیے. ہوتا ہے نا ایسا، بہت سارے بات آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی میں واپس لوٹا دوں، لیکن کچھ اسباب نہیں بن پاتے. تو جو قرض خواہ ہے، مانگنے والا ہے، اس نے کہا بھائی جاؤ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں تم کو، اب نے معاف کر دیا. یہ بھی قرض حسنہ کی ضمن میں شامل ہے. بہرحال تو ایسا جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کا دگنا اجر ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے اور میں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو آپ دیکھو گے کہ یہ سعا نورہم، یہ جو ہے نا، یہ
پل صراط کا منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یوم ترى المؤمنین، کہ اس دن آپ دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والے عورتوں کے یسعى نورهم بین، کیونکہ پل صراط جو ہوگا وہ بالکل اندھیرا ہوگا، اس کے اوپر کیا ہوگا، بالکل تاریکی ہوگی، اور اس اندھیرے کو کون پار کر سکے؟ جس کے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ تو جتنے بھی ایمان والے ہوں گے ان کے پاس ایک نور ہوگا ایمان کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے نور کی روشنی کے اندر وہ پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے، اور ان کو خوشخبری سنائی دی جائے گی کہ بھائی آگے تمہارے لیے جنت ہے، آگے چلتے چلے جاؤ کہ جنت تمہارا انتظار کر رہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اچھا وہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے منافق بھی آ رہے ہوں گے جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن جن کے دلوں کے اندر اسلام اترا نہیں تھا، اور جو اللہ کے نبی کے اور اللہ کے دین کے اور صحابہ کرام کے دشمن بنے رہے، وہ منافق ہیں، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، بھائی ہمارا انتظار کرو تھوڑا، ہم کو بھی تمہارے ساتھ آنے دو، کیونکہ ان کے پاس تو ایمان کی روشنی ہوگی نہیں، ہوتا ہے نا اندھیرے میں جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں لائٹ ہوتی ہے، تو جس کے پاس لائٹ نہیں ہوتی ہے وہ لائٹ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا رکو ہمارے کو بھی کچھ اجالا مل جائے۔ تو یہ منافق قسم کے لوگ جن کے پاس ایمان کی روشنی تو ہوگی نہیں، وہ ایمان والوں کے پاس پہنچیں گے، ان کی ایمان کی روشنی حاصل کریں، نقتبس من نورکم، وہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہاری ایمان کی روشنی سے کیا کر لے ہوئے، راستہ دیکھ لے ہوئے۔ تو ان سے کہا قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹو، نکلو یہاں سے، تمہاری ابھی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر، فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں تم ایمان کا جس دعویٰ کرتے تھے وہ ایمان کا نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان میں، ایمان والوں کے درمیان میں اور یہ منافقوں کے درمیان میں ایک دروازہ حائل کر دیا جائے گا کہ اس دروازے کا اندر کا جو حصہ ہے یعنی ایمان والے جس طرف ہوں گے اس طرف تو وہ رحمت والا ہوگا، اور وظاہر، اور جس طرف منافق ہوں گے اس طرف تو اس کے اوپر من قبلہ العذاب، اس میں عذاب ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی عجیب و غریب قدرت ہے، ایک طرف رحمت ہے اور ایک طرف کیا ہے، عذاب ہے۔ اور وہ منافقین آمد لگا رہے ہو تو نکل گئے، ایمان والے تو اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور منافقین وہ نہیں پڑھتے، رکو بھائی رکیو رکیو، ینادونہم آمد لگائیں گے، الم نکم معکم، ارے دنیا میں تو اپنے ساتھ میں رہتے تھے، وہ کہے گا ہاں دنیا میں ہم ساتھ میں تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، لیکن تم شک میں مبتلا رہے، ایمان کے تعلق سے، ایمانی اعمال کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے اور دین کی محنت کے تعلق سے تم ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے، تم نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے شکوک پیدا کیے اور اللہ کے دین کے معاملات میں بہت سارے شک کے معاملے کیے تم نے، تو وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تمہاری امیدیں دنیا والی وہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا وغرکم باللہ الغرور، اور تم دھوکے میں پڑے رہے، لہذا اللہ نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، اب نہیں تم اللہ رب العزت کے پاس کوئی پیسہ روپیہ دے کے چھوٹ نہیں سکتے ہو، جیسے دنیا کے اندر آدمی کہیں پھنس جاتا ہے تو پیسے روپیے دے کے چھوٹ جاتا ہے نا، اللہ رب العزت کا کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے، فدیہ تو کوئی رشوت چلتی نہیں اللہ پاک کے یہاں، اور نہ ہی کافروں کے پاس رشوت نہیں جائے گی، مأواکم النار، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ مولاکم وبئس المصیر، اس لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت منافقت سے حفاظت فرماؤ۔ منافقت یہ بہت بری چیز ہے، دیکھو کیا حال اللہ رب العزت نے اس کا بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جھنجھوڑ کر کہا، اور پھر اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم کو نصیحت کرتا ہے، کیا فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے کیا ان کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے اور جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن پاک اس کے اوپر وہ قائم ہو جائے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ ان کتاب والوں کی طرح مت بنو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مت بنو کہ جن کی امیدیں دنیا کے اندر لمبی ہو گئی اور ان کے دل پتھر ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اللہ کے نافرمان بن گئے۔ تو چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ہم پر بھی کتاب نازل فرمائی، ہم کو بھی کتاب دیا قرآن پر، تو اللہ پاک کہتا ہے ان لوگوں کی طرح مت بنیو، ورنہ تو کیا ہو جائے گا کہ تم بھی نافرمان ہو جاؤ گے، اور یہ جان رکھو، اعلموا
ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ زمین کو اللہ رب العزت بنجر ہو جانے کے بعد بھی کیا کرتا ہے؟ پیداوار کے قابل بناتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان مر جائے گا اللہ رب العزت اس کو دوبارہ کیا کرے گا؟ کھڑا کرے گا۔ اللہ رب العزت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ حدید کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اہل کتاب یہ جان لے کہ اللہ رب العزت پر وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر، کہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے جنتی بنائے۔ اللہ رب العزت کے یہودی اور عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، ان کے لیے جنت پیدا کی گئی ہے، ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ہر کسی کو تمہارے جیسے کافروں کو اور مشرکوں کو نہیں دیا جاتا، یہ تو ایمان والوں کے لیے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے گا اللہ اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ یہ 27ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی، آئندہ کل انشاءاللہ 28ویں پارے کی تفسیر ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الہکم الہ واحد